سب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ناظرین۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے قربانی اپیل 2024 کی خصوصی ٹیلی تھون نشریات جاری ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سید عمران مدود۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ KGN کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے، اجتماعی قربانی کی جا رہی ہے، اور آپ تک ہم یہ اپیل پہنچانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ اس سال قربانی کر رہے ہیں، تو اپنی قربانی میں اس مرتبہ KGN کو بھی شامل کریں اور KGN کو بھی یہ موقع دیں کہ وہ قربانی آپ کی جانب سے پرفارم کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ قربانی کی یہ سہولت اس سال KGN کراچی میں، کوٹری حیدرآباد میں، پاک پتن میں اور پیر محل میں دے رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے گائے میں ایک حصہ آپ کے نام سے قربان کیا جائے تو محض 18,000 روپے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری ایک گائے آپ کے نام سے قربان کی جائے اور جو نام آپ اس میں لکھوانا چاہیں گے، چونکہ گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو 1,26,000 روپے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے ایک بکرا قربان کیا جائے تو اس کے لیے 32,000 روپے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ قربانی کی سہولت جن 4 علاقوں میں دی جا رہی ہے وہاں پر انشاءاللہ یہ قربانی کی جائے گی، اور پھر قربانی کا گوشت لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ اسپیسیفک نہیں ہے کہ اگر کراچی میں قربانی کی جا رہی ہے تو گوشت کراچی ہی میں تقسیم کیا جائے گا۔ کوشش کی جاتی ہے کہ ان علاقوں کو پریفرنس دی جائے جن علاقوں کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے، ہمارے والنٹیئرز بتاتے ہیں کہ یہ وہ علاقے ہیں جو بہت زیادہ غربت کا شکار ہیں، جہاں پر لوگ سطح غربت سے بہت نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جہاں کا لیونگ سٹینڈرڈ بہت خراب ہے، جہاں پر پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے۔ بچے ان حالتوں میں وہاں پر گھومتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں کہ پیروں میں چپل نہیں ہے، جسم پر لباس پھٹا پرانا ہے۔ جن گھروں میں وہ رہتے ہیں ان کی حالت بہت مخدوش ہوتی ہے۔ تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان علاقوں کا انتخاب کیا جائے۔ ہمارے والنٹیئرز جو گراؤنڈ کی صورتحال ہوتی ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں، اسی کے مصداق ہماری پلاننگ ہوتی ہے۔ جو پلان کرتے ہیں اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک الحمدللہ بہت اچھی ایگزیکٹو باڈی موجود ہے کہ جس کے ذریعے جو چیز پلان کی گئی ہے اسے ایگزیکیوٹ کروایا جا سکے۔ اور کسی بھی ادارے کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے کہ اس ادارے میں ہم چیریٹیبل آرگنائزیشن کے اندر جس چیز کو سب سے زیادہ سرچ کرتے ہیں نا، ڈھونڈتے ہیں، وہ آنیسٹی ہوتی ہے کہ ایمانداری کتنی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنیسٹی تو اپنی جگہ اہم ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کیپیسٹی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ کریڈیبلٹی کا ہونا بھی بڑا اہم ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیریٹیبل کام کو کر سکے، گوشت کی تقسیم کر سکے، اس کے پاس اتنے والنٹیئرز ہی نہیں ہیں، تو تمام تر ایمانداریوں کے باوجود اس کام میں نقص رہ جائے گا، یہ کام صحیح طور پر نہیں ہو پائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکرین پر کنٹینیوسلی فوٹیجز چل رہی ہیں کہ جانور ہمارے فارم ہاؤسز پر موجود ہیں، ہمارا ٹرینڈ اسٹاف ان کی نگہداشت کر رہا ہے، ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، انہیں اچھی خوراک دی جا رہی ہے، چارہ دیا جا رہا ہے، پینے کا صاف پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ جانوروں کے بارے میں عمومی طور پر یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ انہیں کسی بھی طرح کا پانی دے دیا جائے، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اگین یس، ان کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے، لیکن اگر انہیں پینے کا پانی جو ہے مستقل طور پر جو ہے وہ گندا پانی یا اس طرح کا پانی دیا جائے تو وہ ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں انہیں اچھا چارہ دیا جائے، اچھا پانی دیا جائے۔ ان کے لیے جو ویٹ وہاں پر موجود ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ کنٹینیوسلی چیک کرتے ہیں تاکہ جانور اپنی صحت کی بہترین حالت میں ہو، اور قربانی کے وقت جو شرعی تقاضے ہیں کہ تمام نقص سے پاک ہو وہ مکمل کیے جا سکے۔ تو اگر آپ اس مرتبہ KGN کی جانب سے کی جانے والی اس اجتماعی قربانی میں حصہ دار بننا چاہتے ہیں تو طریقہ کار بہت آسان سا ہے۔ ہمارے ہاٹ لائن نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ ٹیلی فون کالز کے ذریعے اپنی قربانی بک کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ بھی اسکرین پر موجود ہے، آپ چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پر جائیں، بڑا آسان سا طریقہ کار ہے۔ سامنے آپ کو پورٹل دکھ جائے گا، آپ اس پر کلک کریں، پیمنٹ کا میتھڈ سلیکٹ کریں، اور میں اکثر و بیشتر بتاتا ہوں کہ پیمنٹ کے لیے تمام جو ذرائع موجود ہیں ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، یعنی کہ رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کرتے ہوئے آپ اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ ویزا کارڈ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، ماسٹر کارڈ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، بینکرز چیک کے ذریعے دے سکتے ہیں، آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں، بینک میں جا کر جمع کروا سکتے ہیں ہمارے دیے گئے اکاؤنٹ نمبرز پر، اور اس طرح سے جو رقم منتقلی کے دیگر ذرائع ہیں انہیں استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ آپ کی دی گئی رقم جب ہمیں موصول ہو جائے گی تو آپ کی جانب سے وہ قربانی بک کر دی جائے گی۔ جو تفصیلات آپ لکھوائیں گے کہ اتنے حصے ہیں، یا بکرا ہے یا پوری گائے ہے، فلاں علاقے میں یہ قربانی کرنی ہے، وہ تمام تفصیلات لکھ لی جائیں گے، اور انشاءاللہ جب قربانی کا دن آئے گا
تو آپ کی جانب سے قربانی کر دی جائے گی۔ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں، چرم قربانی سے obviously جو رقم حاصل ہوتی ہے اسے KGN اپنے مختلف پروجیکٹس میں استعمال کرتا ہے۔ جو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان نہ صرف بقرعید کے موقع پر بلکہ سال ہر سال لگے ہوتے ہیں۔ ہسپتالوں کے قرب و جوار میں آپ دیکھتے ہیں، شاہراہوں پر، چوکوں پر ہمارے دسترخوان لگائے جاتے ہیں، میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں۔ ماہانہ بنیادوں پر بہت سے گھرانے ایسے ہیں جن کی ماہانہ بنیادوں پر کفالت کی جاتی ہے، انہیں راشن پہنچایا جاتا ہے۔ پھر جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو لحاف کے لیے، کمبل کے لیے، گرم کپڑوں کے لیے، عید کا تہوار آتا ہے تو لوگوں کو عید کے گفٹس دیے جاتے ہیں، بچوں کو عیدیاں دی جاتی ہیں۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر پینے کا صاف پانی تک دستیاب نہیں ہوتا، وہاں پر کنویں کھدوائے جاتے ہیں، ٹیوب ویلز لگائے جاتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، طلبہ و طالبات کو وظائف کی فراہمی ہے، یونیفارم کی فراہمی ہے، خواتین کی امپاورمنٹ بھی KGN کا ایک بڑا اہم شعبہ ہے۔ سادات کرام کی خدمت obviously یہ وہ شعبہ ہے جسے میں تو کہتا ہوں کہ ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، ہم اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں کہ KGN نے ایک ایسا شعبہ بھی بنا رکھا ہے کہ جو صرف سادات کرام کی خدمت کے لیے مخصوص ہے۔ پھر ٹیوب ویلز لگائے جا رہے ہیں، میڈیکل کیمپس لگائے جا رہے ہیں، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ جہاں کہیں KGN محسوس کرتا ہے کہ انسانیت پریشان ہے، غمزدہ ہے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے KGN پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ ملک میں کبھی کوئی قدرتی آفت آ جائے، چاہے وہ زلزلہ ہو، سیلاب ہو، یا بھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بارشوں کے باعث بڑی تباہ کاریاں رہیں، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں، مکانات منہدم ہو گئے، جانور ان کے مویشی بہہ گئے، جو کہ ہمارے دیہی علاقوں میں آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو obviously KGN وہاں پر بھی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں خشک جو غذائی اجناس ہوتی ہیں ان کی فراہمی۔ تو الحمدللہ جو چرم قربانی سے رقم حاصل ہوتی ہے یا دیگر مواقع پر جو آپ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں، آپ کی دی گئی رقم سے یہ سارا کام، چیریٹی کا کام، خیر کا کام الحمدللہ کیا جاتا ہے۔ ہمیں نشریات جاری ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں، جناب علامہ اطہر میاں قادری صاحب ہیں، حمید بھائی موجود ہیں، خرم بھائی موجود ہیں۔ اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ بھی ہے، وقتاً فوقتاً ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یا مختلف کلام بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سیگمنٹ میں بھی مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو ایک بار پھر جوڑنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ خرم بھائی سے ریکویسٹ کروں کہ بارگاہ ختمیہ مرتبت میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھیں نا، جو کی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھیں نا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھیں نا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھیں نا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھیں نا، کسی کا کسی کا کوئی تو ہوتا ہے، اتنے لوگوں میں کسی کا کوئی تو ہوتا ہے، اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھیں نا، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھیں نا، ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا،
خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھیں نا، اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھیں نا، حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا، حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا، حضور کوئی نہیں ہے حضور دیکھیں نا، حضور کوئی نہیں ہے حضور دیکھیں نا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھیں نا۔ سلامت رہیں بھائی خرم، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ عاشقوں کا شعر ہے کہ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ خرم بھائی ماشاءاللہ، سلامت ہے علامہ صاحب۔ جب یہ بقرعید، ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں منسلک ہوتی ہیں، جب یہ بقرعید کا تہوار آتا ہے نا تو یہ جڑا، یہ اور بھی دیگر تہوار بھی ہیں وہ بھی جڑے ہیں، ایک دو اور تہوار بھی ہیں، تو یہ جڑا ہے کچھ مخصوص دانشوروں کے ساتھ، وہ اپنے دانش کدوں کے دروازے کھولتے ہیں اور دانش کدوں سے اپنے جو ہے وہ اس کو فراوانی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں تک پھیلانا شروع کرتے ہیں، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی آپ یہ قربانی کر رہے ہو، ٹھیک ہے آپ قربانی کر رہے ہو، لیکن آپ ہر سال یہ قربانی کرتے ہو، کہیں پر پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، وہاں پہ ذرا یہ کوئی کنواں کھدوا دو، ٹیوب ویل لگوا دو، کولر لگوا دو، غریب کی بچی کی شادی ہے ذرا وہ کام کروا دو، مطلب وہ اس کے اگینسٹ میں دیگر ایسے کام بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو دیکھنے میں اپیرنٹلی تو وہ کام بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو کس نظر سے آپ اس کو دیکھتے ہیں اور کیا تجزیہ آپ کا اس میں ہے؟ دیکھیں عمران بھائی، یقیناً یہ جو بات کہی جا رہی ہے، ذہن تو یہی کہتا ہے کہ ایک جانور لے کر آ گئے، اس سے بہتر یہ تھا کہ ہم اس پیسوں کو کسی غریب کی شادی میں لگا دیتے، کسی کی بچی کی شادی کرا دی جاتی، یا کوئی پانی کا ٹیوب ویل لگا دیا جاتا۔ ذہن یہی کہہ رہا ہے، کیونکہ حالات اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اب اس کا جواب حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام تشریق میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں ویسا مقبول نہیں ہے جو عمل اللہ کی راہ میں خون بہا کا ملتا ہے۔ جو ایام نہر ہیں جن میں خون بہایا جاتا ہے، یعنی کہ یہ جو 4 دن یا سب سے بہترین عمل وہ 3 دن، ان 3 دنوں کے اندر سب سے بہترین افضل عمل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خون بہا کرنا۔ نماز اپنی جگہ فرض ہے، وہ ساری عبادتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ان 3 دنوں میں یہ 3 دن لوگوں کے جب اذن الہی ہو نا، جب حکم خداوندی آ جائے تو پھر سوال ختم ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ ایک وقت میں فجر کی نماز بھی پڑھ لوں، عصر بھی پڑھ لوں، مغرب بھی پڑھ لوں، عشاء بھی پڑھ لوں، پورے دن کی چھٹی ہو جائے میری۔ کوئی یہ تو دعویٰ نہیں کرتا نا، کیوں نہیں کرتا؟ اسے پتہ ہے کہ فجر کا وقت الگ ہے، ظہر کا وقت الگ ہے، عصر کا وقت الگ ہے، مغرب کا وقت الگ ہے، اور عشاء کا وقت الگ ہے۔
آپ عصر کے وقت میں مغرب پڑھ لیں، مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ دیں، تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول قرآن مجید فرقان حمید اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لو، ان کی اتباع کرنا شروع کر لو، ان کی زندگی کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لو، واہ اپنا حلیہ رسول کے جیسا بنا لو، واہ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ واہ واہ واہ۔ اب مجھے بتائیں اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا؟ کیا اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا کہ غریب کی بیٹی کی بھی شادی کرنی ہے؟ کیا اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا کہ مسکین بھی آئے گا میرے گھر پر، یتیم بھی آ جائے گا؟ بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے فاطمہ جب قربانی کی جائے تو اس قربانی کے وقت قربانی کے جانور کے قریب کھڑے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں جانور ذبح ہوتا ہے، خون نکل کر زمین پر گرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، اتنی تیز ہے، اتنی جلدی آنے والی ہے کہ وہ رحمت اس خون کو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اتنا عظیم کام ہے۔ دیکھیں KGN بھی 12 مہینے یہ سارے کام کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے غریبوں مسکینوں یتیموں کے ساتھ دستگیری کر رہا ہے ان کے۔ علامہ صاحب دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے، ایک خیر کے کام کرنے والے سے ہم اگلا جو اس کا اسٹیپ ہوگا، جو کام ہوگا، ہم اس سے کیا امید رکھیں گے؟ کسی خیر کے کام کی امید ہی رکھیں گے نا۔ ہم خیر کو بد کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ نیکی کو برائی کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ ہمیں دکھ رہا ہے کہ ایک شخص قربانی کر رہا ہے تو ہم اس سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ اگر کسی غریب بچی کی شادی ہوگی تو وہ اس میں حصہ شامل نہیں کرے گا، یا پینے کا پانی یا راشن یا دوائیاں یا اس طرح کے دیگر خیر کے کام میں حصہ نہیں ملائے گا؟ اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے ایک بندہ 50 لاکھ کا جانور لا رہا ہے تو اس کو ذہن کیا جائے کہ آپ 50 لاکھ کا ایک جانور لانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ زیادہ جانور لے کر آ جائیں، یا پھر اس سے کم پیسوں کا جانور لے کر آئیں اور باقی پیسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ یہ تو ممکن ہے، لیکن اس سے یہ کہنا کہ آپ قربانی ہی نہیں کریں یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ جانوروں کو اس قدر وسیع پیمانے پر قربان کیا جاتا ہے، ان کی نسل کشی ہو رہی، جینوسائیڈ ہو رہا ہے باقاعدہ طور پر، تو یہ بھی ایک بڑا دیکھیں ہم سمجھتے ہیں برکت کا مطلب کیا ہے 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 12 ہو جائے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو برکت عطا فرما دیتا ہے نا، اگرچہ اس کی 10,000 تنخواہ کیوں نہ ہو، وہ اس 10,000 کے ذریعے پورا مہینہ مکمل کر لیتا ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کی لاکھوں روپے کی تنخواہ ہے اور وہ بھی سال کے مہینے کے بیچ میں کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، ہم پریشان ہیں۔ اللہ نے برکت عطا فرما دی ہیں اس مال کے اندر کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو شکر ادا کیا جائے۔ بالکل اللہ نے آپ کو طاقت اور قوت دی ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ صحیح ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ زکوٰۃ دیں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، استطاعت دی ہے، آپ حج کو جائیں۔ اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ روزے رکھیں۔ اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ قربانی کریں۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ ہمیں اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ میں نہیں کہتا، نہ آپ کی بات کہوں گا، نہ کسی اور کی بات کہوں گا، قرآن کہہ رہا آگے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تم اور نعمت سے نواز دے گا۔ اور اس دیکھیں آپ کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے کہ دنیا بھر میں ان 3 ایام میں لاکھوں نہیں اربوں جانور ذبح کیے جا رہے ہیں اور کروڑوں اربوں جانور ذبح ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی آج وہ جانور موجود ہیں، ختم نہیں ہو رہے، کیونکہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اللہ نے اس میں برکت دے دی ہے، ورنہ دوسرے جانور بھی موجود ہیں جن کے اور نہ صرف بقرعید میں علامہ صاحب، یہ تو ریگولر بیسس پر بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں، ہمارے کھانے کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، خاص کر بر صغیر میں تو گائے کا گوشت میرے خیال سے سب سے مرغوب غذا یہی ہے، اوبویسلی یہی۔ تو دیکھیں کہ ڈیلی بیسس پر بھی ہزاروں کی تعداد میں اور پھر بقرعید کے موقع پر لاکھوں اور شاید تعداد جو ہے وہ کروڑوں میں پہنچتی ہو یہ جانور جو ہے وہ قربانی، جبکہ دوسرے ایسے جانور، اچھا ان کی جو بریڈنگ بھی ہوتی ہے وہ 1 سے 2 اس کی ہوتی ہے، اور بہت سے ایسے جانور ان کی 8-8 10-10 ہوتی ہے، پھر بھی وہ ہمیں
नापैद दिखते हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं दिखते, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ने जिस चीज़ में बरकत रखी है तो उसका ये बरकत का मामला है। तो मैंने कहा ना कि अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह नेमतों से और नवाज देगा, और ये अल्लाह ने नेमतें नवाजी हैं। बिल्कुल, ये यकीनन ये जानवर का होना ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। अगर हम इसका शुक्र अदा करते हैं तो उसका शुक्र अदा करने का मकसद ही यही है कि अल्लाह की राह में कुर्बानी की जाए। बिल्कुल ठीक है। अल्लामा साहब ने कुरान की एक आयत का मफहूम भी बताया कि अगर तुम शुक्र करोगे, और बड़ी मशहूर आयत है, तो मैं तुम्हें और दूंगा, तुम्हारी नेमतों में इजाफा फरमा दूंगा। ये कर कर देखने वाली चीज़ है, इसे तजुर्बा करना पड़ेगा, फिर ये बात समझ आएगी। ये वैसे थ्योरेटिकली ये बात समझ में नहीं आ सकती कि मैं तो खर्च कर रहा हूँ, बढ़ेगा कैसे। ये प्रैक्टिकल करने वाली चीज़ है। जिन्होंने किया है उन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा। कुरान की एक आयत का मफहूम है कि वैसे जो ज़्यादा मशहूर चीज़ हो गई ना वो ये है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, लेकिन अल्लामा साहब बैठे हैं तायद करेंगे कि कुरान ही की एक आयत का मफहूम है कि अगर तुम छुपा कर दे रहे हो ये तब भी अच्छा है, अगर तुम बता कर दे रहे हो, हाँ उसमें नीयत ये हो कि इससे दूसरों को तहरीक मिलेगी, तरगीब मिलेगी, तो ये तब भी अच्छा है। तो ये दोनों सूरतें हैं। हम बिल्कुल इसी नीयत के लिए, मतलब इसी सोच को सामने रखते हुए हम अपने कुछ दोस्तों के, कुछ खैरखाहों के नाम भी जो है वो स्क्रीन पर भी अनाउंस करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, ताकि जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, ये एक मामला होता है कि हम किसी को देख कर भी नेकी की जानिब राग़िब हो जाते हैं, तो उन्हें तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा कुर्बानी का। जो उनका नाम सुनकर या उससे तहरीक पाकर अगर वो भी आगे बढ़ते हैं और कुर्बानी में अपना हिस्सा शामिल करते हैं तो यकीनी तौर पर उनको भी सवाब मिलेगा। तो बस तस्किरतन हम ये कर रहे हैं कि लोगों को इससे जो है वो तरगीब मिले और तहरीक मिले। सिद्रा फ़हीम साहिबा है, 2 हिस्से इन्होंने लिए हैं गाय में, और 2 अपने मरहूमीन ख़ानदान के मरहूमीन के नाम से, एजाज़ अहमद ख्वाजा और फ़हमीदा रियाज़ के नाम से, फ़हमीदा एजाज़ के नाम से इन्होंने 2 हिस्से बुक किए हैं। बहुत शुक्रिया आपका सिद्रा फ़हीम साहिबा, आपने रब्ता किया और KGN की जानिब से आपने 2 कुर्बानी बुक की जो इंशाल्लाह आपकी जानिब से KGN परफॉर्म करेगा। फ़हमीदा साहिबा हैं, इन्होंने कराची से रब्ता किया है और गाय में 1 हिस्सा लिया। आपका भी बहुत शुक्रिया फ़हमीदा साहिबा कि आपने भी KGN की विसातत से अपनी कुर्बानी बुक करवाई। इंशाल्लाह जब कुर्बानी का दिन आएगा तो ये कुर्बानी आपकी जानिब से और जिस भी नाम से आपने ये कुर्बानी बुक करवाई है वो कर दी जाएगी। हमीद भाई, माशरती एतबार से हम देखते हैं कि जानवरों में एक महंगाई का भी एक मामला है कि जानवर महंगे भी होते चले जा रहे हैं और जो मुतवस्सित तबका है उसकी पहुँच से दूर होते चले जा रहे हैं। मुझे आज से कुछ 12-15 साल पहले की बातें अगर मैं रिकॉल करूँ मेमोरी में अपने, तो हम भी मंडी जाया करते थे और वहाँ पे जानवरों को बस हम ये पूछ लेते थे कि यार शरीफ है। वो गरीब की एक टर्मिनोलॉजी होती थी कि गरीब मतलब वो शरीफ है। अब हम देखते हैं कि वो अनवा व अक़साम किस्म के नाम भी मार्केट में आ गए हैं कि ये नुखरा है, ये अबलाक है ना, और भी इस तरह के। मुझे तो इतना नहीं पता, मैं छोटे अपने भाइयों को देखता हूँ तो वो इस तरह के नाम पुकार रहे होते हैं या सोशल मीडिया पर। तो इसकी वजह से जो जानवर यानी कि उनकी प्रिंट के ऊपर उनकी कीमतें आ गई और वो कीमतें वो गरीब की पहुँच से भी जो दूर हो गई हैं, ये शायद मिडिल क्लास के भी। तो इस ट्रेंड को आप कैसा देखते हैं कि जानवरों को इस तरह से नाम, मुख्तलिफ नाम रख देना और फिर वो मतलब वज़न वही है और फिर उसकी वजह से उसकी कीमतें बढ़ा देना और फिर वो लोगों की पहुँच से दूर हो जाए, तो ये कैसा है? भाई मसला ये है कि जैसे कि पहले कहा कि बार बार ये बात तकरार के साथ चल रही है कि जो भी हम अमल कर रहे हैं ख़ास तौर पर कुर्बानी का, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, रियाकारी नहीं होना चाहिए। अब आप ये देखें कितना एक अफसोसनाक ये अमर है कि जानवरों के नाम फ़िल्मी अदाकारों के नाम पर रख रहे हैं या कोई और इस टाइप का रख रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। किसी ने पूछा कि भाई ये जानवर कितने का है, आपने देखा होगा कि आजकल एक आवाज़ बहुत आती है, कितने की ली, कितने की ली, कितने की ली। एक आदमी को लेना नहीं है, बाइक लेके बराबर से गया और आवाज़ लगाई, भाईजान कितने की ली। अब वो बेचारा बता बता के थक जाता है। एक साहब तो कहने लगे भाई मैं तो अपने गले में लिख के जो है ना वो लगा दूंगा कि भाई इतने की ली। तो ये है, गाड़ी पे लगा दे तो ज़्यादा। हाँ, गाड़ी पे लगा लें। अब वो मसला ये है कि देखें ये सारी चीज़ें ना रियाकारी में आती हैं और ताजिरों को भी और आम लोगों को भी कुर्बानी के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। सारा कमा लेने के लिए इस मौके के अंदर आप गरीबों के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। हर आदमी तो नहीं ले सकता ना। ये वो जानवर आप ये देखें कि जो रूटीन के अंदर जो है 50-60 हज़ार की गाय मिल जाती है, वो इस वक्त कई लाख रुपए की हो जाती है। भाई गोश्त भी वही है, सारा कुछ वही मामला है, लेकिन ये है कि वो बस कमाने का एक ज़रिया बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जो है ना मजम्मत करनी चाहिए इन सारे मामलात की। ये एक अच्छा अमल नहीं है और अखलास के साथ हमें कुर्बानी जो है वो करनी चाहिए। और ये कि अब ऊंचे से टीले के ऊपर खड़ा कर दिया, उसको सजा दिया
اور وہ جناب علی ہا ہا ہو گانے چل رہے ہیں، اور ایک میلہ کا سما ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بھائی فلاں جگہ چلو، وہاں ایک بہت بڑی سی گائے آئی ہوئی ہے، بچے بھی چلے آ رہے ہیں، اسی میں وہ حادثات بھی ہو جاتے ہیں، ایسی ویڈیوز آئی ہیں، جانور ہے بھٹک جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے عین اسلام نہیں ہیں۔ آپ کو قربانی کا فریضہ ادا کرنا ہے، اچھے سے اچھا جانور ضرور کریں آپ۔ اچھا، یہ جو نام ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ فلمی اداکاراؤں کے نام پر یا اداکاروں کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں، یہ تو ایک اختیاری نام ہوتا ہے کہ جسے اس نے خود سے کوئی نام دے دیا۔ ہم ٹیلی ویژنس پر بھی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح سے بھالو ہے، یہ وہ اس طرح سے نام ہوتا ہے، لیکن کچھ تو اس کی نسل کے نام ہوتے ہیں نا، کہ جیسے یہ سبی ہے، یہ ساہیوال ہے۔ جی وہ تو خیر علاقے نسل کے اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے جی قیمتیں، لیکن وہ پرنٹ کے اعتبار سے کہ جانور کا یہ پرنٹ ہے کہ اس میں وہ لال اور سفید ہے تو وہ یہ کہلائے گا، وہ ہونٹ پر اور اس پہ وہ پنک سا کلر ہے تو وہ نکھرا ہے، اور وہ نہیں، وہ علاقوں کے لحاظ سے تو چلو ٹھیک ہے، مختلف علاقوں کے اندر جانوروں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، بڑے بڑے سینگ والے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا سبی کے جو ہے بڑے جانور ہوتے ہیں، ہاں جس طرح انسان ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ جانور ہوتے ہیں، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کے اندر یہ بڑے سے بلندی کے اوپر کھڑا کر دینا، ٹینٹ لگا ہوا ہے اور لائٹیں لگی ہوئی ہیں، جھماجھم لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور اس میں جو بیچارے غریب ہیں وہ بھی آتے ہیں، ان کے بچے بھی آتے ہیں، تو ان میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو یہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس میں ریاکاری ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک پوچھنے کا تعلق ہے، جیسا حضرت نے فرمایا کہ اگر اس مقصد کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جانور اس سائز کا کتنے کا ملے گا، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یعنی وہ آدمی جس کے جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہوگا وہ بھی پوچھتا ہے کتنے کی لی، مطلب اپنا مزہ لینے کے لیے، تو یہ صورتحال ہے۔ چلیں کبھی وہ اس نیت سے پوچھ رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اسے اتنا صاحب استطاعت کرے کہ وہ کبھی جو ہے وہ لے بھی پائے۔ علامہ صاحب، ایک تکلیف کا معاملہ بھی ہے مسلمانوں میں، ایک بڑا اہم ہے، جب ہم کعبہ شریف اللہ موقع دیتا ہے جاتے ہیں کہ حجر اسود کو چومنا اور پھر مسلمانوں کو ایذا رسانی، وہاں سے بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ تو ہم محلوں میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ حجر اسود کو چومنا اتنا مستحسن عمل ہے، اور اس میں بھی ہمیں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ مومن کی حرمت جو ہے وہ تمہارے لیے مقدم ہونی چاہیے، کہ اسے تکلیف پہنچا کر تم حجر اسود کو بوسہ نہ دو۔ تو ہم قربانی کے معاملے پہ دیکھتے ہیں کہ گلی میں جو ہے وہ بناتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ بھی ہے نا، شہری علاقوں میں جگہ بھی نہیں ہے اس طرح سے کہ جہاں پہ جانور باندھے جائیں، تو اب ان دو صورتوں میں کیا راہ نکالی جائے کہ جانور بھی باندھنا ہے اور لوگوں کو تکلیف بھی نہیں دینی؟ عمران بھائی دیکھیں، ایک چیز کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کے پاس جگہ موجود ہے تو اس جگہ کو آپ یوٹیلائز کریں۔ جن علاقوں میں میدان موجود ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی گائیں تو آپ کے گھر کے آگے ہی بندھیں، چاہے گلی پوری بند ہو جائے۔ دیکھیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے صفائی نفس ایمان ہے، صحیح ہے، اور ہم یہ حدیث کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اس حدیث کے بعد عمل کیا ہو رہا ہوتا ہے ہمارا؟ آپ دیکھیں قربانی والے دن جن گلیوں کے اندر جگہ نہیں ہوتی ہے وہ جانور وہیں گراتے ہیں، اور لوگوں کو پریشانی کا باعث ہو جاتا ہے، اور راستے روک دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ خون تک پڑا رہتا ہے۔ اب وہ جو خون ہے یہ ذکیہ وہ پاک نہیں ہے، وہ ناپاک ہے، وہ خون ناپاک ہے۔ اب وہ نمازی وہاں سے جا رہا ہے تو اس کے کپڑوں پہ چیٹیں آ رہی ہیں، وہاں سے کوئی جا رہا ہے تو وہ بیچارہ اپنے کپڑے ناپاک کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم نے ایک فریضہ تو ادا کر لیا۔ ہمارے جو سننے والے سامعین ہیں انہیں خاص طور پر یہ بات ہے کہ آپ اپنے محلے کی صفائی، آپ سوچیں کہ نہیں کوئی آئے گا تو صفائی کرے گا، اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ خرابی آپ نے پیدا کی، صفائی وہ کرنے کے لیے آئے۔ آپ جہاں 1 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ اور 30 لاکھ کا جانور ذبح کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا 3000 روپے بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ صفائی کروا دیں آپ؟ اور پھر اس کے بعد کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پر گندگی ہونے کی وجہ سے جب کیڑے ہو جاتے ہیں، مچھر پیدا ہو جاتے ہیں، تو آپ چند روپے کا چونا یا کوئی ایسا وہ اسپرے وغیرہ کر دی جائے جس سے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ تو ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہمیں سکھا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی تعریف کیا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ ہم اس تعریف کو کیوں یاد نہیں رکھتے ہیں؟ آج ہماری زبان سے بھی ہمارا مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہے، اور نہ آج ہمارے ہاتھوں سے ہمارا مسلمان بھائی محفوظ نہیں۔ اور پھر دوسری چیز، اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا، عبادت کا سلیقہ سکھا دیا، اور وہ سلیقہ کیا ہے
کہ اگر آپ راہ میں دیکھ رہے ہیں ایک کانٹا پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کانٹے کی وجہ سے کسی کو ایذا بھی ہو سکتی ہے، اس کانٹے کی وجہ سے کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس کانٹے کو اٹھا کر آپ سائیڈ میں رکھ دیں یا اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔ اللہ اکبر، کیسا دین ہے ہمارا، ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ یہ عمل کرنا بھی آپ کا عبادت میں شمار کیا جائے۔ کیا کہنے، اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا، اس کی کندھا پیشانی کے ساتھ اس سے ملاقات کرنا، یہ بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اپنی زوجہ کو لقمہ کھلانا، اللہ اکبر، وہ بھی صدقہ خیرات اور عبادت میں شمار کیا اسی جائے لیے تو ہم اسے کانسٹیٹیوشن آف لائف کہتے ہیں نا، یہ ضابطہ حیات ہے، دین ہے پورا۔ اب اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم نے مال خرچ کر دیا، اس کو اب ہم نے تقسیم کرنا ہے۔ تقسیم کا جو علماء نے طریقہ لکھا، ایک حصہ آپ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں کر لیں، اور ایک حصہ آپ خود استعمال کر لیں۔ ہاں، اگر آپ خود بھی سارا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ لیں، تب بھی ممانعت نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کیونکہ آج کے دور میں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، یقین جانیں ہمارے پڑوسی، ہمارے قریبی رشتہ دار، ہم ان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ یقین جانیں ایک صاحب نے رو کر مجھ سے کہا، کہنے لگے گلی کے اندر 10 سے 12 جانور ذبح ہوئے ہیں اور میرے گھر میں شام تک کہیں گوشت نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ کریں نا کہ ہم جو انسانیت کے جو ایک معیار ہے، اس معیار سے کتنا نیچے گر چکے ہیں کہ گلی میں 12 جانور ذبح ہوئے اور ایک بندہ جو بیچارہ جس کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے، اس کے گھر گوشت نہیں پہنچا۔ ہمارا ذہن کیا ہے، جس نے ہمیں قربانی کا گوشت بھیجا ہے ہم اس کے گھر میں قربانی کا گوشت بھیجیں گے، جو ہمیں دے رہا ہے ہم اسے دیں گے۔ تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ یہ تو عدل بدل ہو گیا۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی کیا ہے؟ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں نہ نوازے اسے نواز دو۔ اب ہم اسے نواز رہے ہیں، اسے دے رہے ہیں جو ہمیں دے رہا ہے۔ حالانکہ ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے جو ضرورت مند ہے حقیقی معنوں میں، جو بھوک کا شکار ہیں، افلاس کا شکار ہے۔ بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی۔ بابا فرید نے کہا تھا کہ روٹی ہے دلدار تو آگے، روٹی دادک پیار تو آگے۔ اللہ، جسے بھوک ہے نا، جو گزر رہا ہے وہ محسوس کر سکتا۔ تو کی جانے یار فریدہ، روٹی بندہ کھا جاندی ہے، یقین جانے ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے ولیوں کا وتیرہ رہا، طریقہ رہا، یہ جن کے نام پر خواجہ ویلفر جو بنی ہے، اور یقیناً خواجہ خواجہ نامی ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ۔ آپ کا تو دسترخوان اتنا وسیع اور عریض ہوا کرتا تھا کہ رنگ، نسل، مذہب، سب چیزیں ایک طرف ہیں، اس دسترخوان پہ بیٹھنے والا کبھی خالی نہیں جاتا تھا۔ اور پھر آپ اندازہ کریں، یہ ولیوں کا طریقہ رہا ہے کہ جب غریب کا پیٹ بھر جائے گا نا تو وہ پھر دین کی بات بھی سنے گا۔ اور خواجہ صاحب نے خود جو لقمہ کھایا تھا تو ان کے ایک اندر روحانیت ایسی پیدا ہوئی کہ آپ نے سب کچھ چھوڑا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور پھر آپ نے ان لوگوں کو جو دین سے دور تھے، ان لوگوں کو جو ایک خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان کو جب لقمہ کھلایا تو ان کے اندر بھی ایمان کا نور پیدا ہو گیا۔ تو یہ یقیناً فیض مل رہا ہے۔ اور KGN کے ہر وہ شخص جو اس میں عمل میں، اس کارواں میں حصہ بن چکا ہے، وہ شخص جو گھر پہ بیٹھا ہے، جس نے صرف کال کی ہے اور کال کر کے اپنا حصہ اس میں ڈال دیا ہے، یقین جانیے اسے نہیں پتا کہ اس نے کتنا بڑا نیکی کا عمل کیا ہے۔ ہم قربانی کرتے ہیں، چند گھروں تک گوشت پہنچا دیتے ہیں، لیکن اس بندے کا جو قربانی ہو رہی ہے، وہ قربانی کا ایک ایک بوٹی کہاں کہاں کس کس کے پیٹ میں جا رہا ہے، کس غریب کے پیٹ میں نکل رہا جائے گا تو وہ دل سے دعا دے گا۔ یقین جانیں وہ نہیں جانتا کہ کس نے یہ گوشت دیا ہے اور کس کے حصے کا یہ گوشت پہنچا ہے، لیکن اللہ ضرور جانتا ہے کہ کس کے پیٹ میں کس کا حصہ پہنچا ہے۔ اور وہ اس عشق اور محبت کے ساتھ جب پیٹ بھرنے کے بعد دعا کرتا ہوگا نا، یقینی طور پہ وہ، اور یقین یعنی جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حمید بھائی، پروگرام اپنے اختتامی لمحات پہ ہے، KGN کے حوالے سے آپ کا ساتھ رہا ہے، عرصہ دراز سے رہا ہے، ایک مختصر پیغام، آپ نے KGN کو بطور ادارہ کیسا پایا؟
مختصراً عمران بھائی ماشاءاللہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے. دیکھیں جب بھی آدمی سماجی کام تو سارے لوگ ہی کرتے ہیں، لیکن یہ جب تربیت یافتہ لوگ آپ کے پاس ہوں گے تو آپ بہتر انداز کے اندر جو ہے وہ سماجی کام کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ پوری ٹیم ورک ہے، گوشت تقسیم کرنے والے ہیں، گوشت پکانے والے ہیں، پہنچانے والے ہیں، اور لوگوں کو ان جگہوں سے آشنا ہے کہ جہاں ان کو معلوم ہے کہ یہاں پر گوشت نہیں پہنچا، پہاڑوں کے اوپر اور بھی دوسری جگہ، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، دور دور ماشاءاللہ KGN کے جو کارکنان ہیں وہاں گوشت پہنچاتے ہیں. اور وہ علامہ صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کہی کہ دیکھیں کھانے والے کو نہیں پتہ کہ کہاں سے آیا ہے، اور کھلانے والے کو نہیں پتہ کہ یہ کہاں تک پہنچے گا، لیکن یہ ہمارا ایمان اللہ کو معلوم ہے. تو یہ اتنا بڑا نیک عمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ضرور اجتماعی طور پر حصہ لینا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس جانب راغب کرنا چاہیے. بالکل. بہت شکریہ حمید بھائی. علامہ صاحب مختصراً آپ کا بھی کیا ایکسپیرینس رہا؟ آپ دیگر ایسوسیشنز کے ساتھ بھی ہماری جو رہنمائی کی ہے اور KGN کے ساتھ بھی آبویسلی آپ کی وابستگی ہے، تو کیسا پایا بطور ادارہ؟ دیکھیں KGN ظاہر سی بات ہے جس کے اندر کتنے سال گزر گئے اور لوگوں نے اعتماد کیا، اور جب اعتماد ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد ذہن میں یہی رہتا ہے کہ جب کہیں جانا ہے تو KGN کو ہی سب سے پہلے پانا ہے. اور ہم نے باقاعدہ دیکھا اور دکھایا بھی گیا، بتایا بھی گیا. ظاہر سی بات ہے کہ علماء کی نگرانی میں جو کام ہو رہا ہے، ویسے تو بہت سارے ادارے موجود ہیں، وہ بس قربانی کر رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ کس طرح قربانی کی جا رہی ہے، لیکن علماء کی نگرانی میں جانور کو دیکھ کر اس کے اندر عیب نہ ہو، اور اس ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کی راہ میں قربانی کی جا رہی ہے، تو یقیناً امید کے ساتھ یہ ہے کہ KGN میں جو قربانی ہو رہی ہے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آمین. اور یقینی طور پہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ اللہ کے نزدیک ایک اس کی اہمیت مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ نہ جانور، نہ اس کا خون، نہ اس کا چمڑا. اللہ کی بارگاہ میں ہماری نیتیں پہنچتی ہیں، ہماری نیتوں کا اخلاص پہنچتا ہے. ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا ہے، اچھے مقصد کو اس میں شامل کرنا ہے، اصرار کو شامل کرنا ہے، اخوت کو شامل کرنا ہے، بھائی چارے کو شامل کرنا ہے. کہ قربانی کا فریضہ تو ادا ہو ہی جائے گا، وہ واجب تو ادا ہو ہی جائے گا، ہم سنت ابراہیمی کی پیروی تو کر ہی لیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ تمام عوامل بھی شامل ہو جائیں، اس میں غریبوں کی بھلائی کا ذہن بھی ہم بنا لیں، تو یقینی طور پہ اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا. اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو انسانیت کے درجے تک پہنچاتی ہے. انسان کے اندر اس احساس کا ہونا کہ وہ دوسروں کے درد کو محسوس کر سکے، بس یہی وہ کلیہ ہے، یہی وہ نقطہ ہے. ورنہ آدمیت سے انسانیت کے درمیان سے اس احساس کو نکال دے تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا ہے. غالب نے کہا تھا کہ پس کہ مشکل ہے ہر کام کا آسا ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو جس آدمی کے اندر احساس نہ ہو وہ انسانیت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا. ہم دعا گو ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں احساس عطا کرے، ہمیں یہ نیت دے، ہمیں یہ قوت دے، ہمیں یہ استطاعت دے کہ ہم خلق خدا کی خدمت کے لیے جو کچھ ممکن ہو سکے گا وہ ہم کریں گے. ناظرین، ہماری نشریات اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، لیکن ہمارے ہاٹ لائن نمبرز کھلے ہیں، ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر کھلے ہیں، ہماری ویب سائٹ کھلی ہے. ہماری آواز ابھی کچھ دیر کے لیے تھم رہی ہے، انشاءاللہ کل اور اس کے بعد بھی ہماری نشریات جو ہے وہ جاری رہیں گی، لیکن ہمارے نمبرز کھلے ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے نمائندے موجود ہیں، آپ کو جس طرح کی تفصیلات چاہیے ہوں وہ آپ کو فراہم کریں گے، اور قربانی کے جس بھی حصے میں آپ اپنی بکنگ کروانا چاہتے ہیں وہ آپ کروا سکتے ہیں. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب حمید بھائی کا شکریہ، علامہ اطہر میاں قادری صاحب کا شکریہ، خرم بھائی کا شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچائے. جانے سے پہلے ہم منقبت بھی خواجہ صاحب کی پروگرام میں شامل کریں گے، اور اسی دعا کے ساتھ آپ سے رخصت چاہیں گے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. تیری شان شان قلندری، تیری شان شان قلندری، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان قلندری. تیرے در سے داغ جبی ملا، یہ نشان کتنا عظیم ملا، یہ نیاز
نواز ہے تیری شان شان قلندری تیری شان شان قلندری تیرے کیف ذکر سے جھوم لے تیرے آستانے کو چوم لے یہی عاشقوں کی نماز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تیری شان شان قلندری تیری شان شان قلندری تو بڑا غریب نواز ہے تیری شان شان قلندری تیری شان شان قلندری تیری شان شان قلندری تیری شان شان قلندری